إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون۔ حقائق تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک انسان عقائدی کثافتوں سے پاک نہ ہو۔ پھیلی ہوئی کائنات ہر انسان میں سمٹ چکی، تو فطری حقائق کائنات اور انسان میں مشترک ہیں۔ ہر انسان جس میں فطرت اور ارتقا پذیر شعور اپنے ان دونوں جسموں کا مجموعہ ہے، اور خود کا ارادہ ان دونوں کے پیچھے دوسری سورس، اپنی انرجی کا ڈرائیور بھی۔ خود اپنے اندر چھپی شخصیت کو سمجھنا دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اب اسی کتاب کو پڑھنے کا علمی دور ہے۔ یہی ہے وہ روح جو انسان میں پھونکی گئی، کل یوم و فی شان، ارتقا ہے۔ قرآن عمل میں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مردگی سے نکال کر زندگی کا درس ہے۔ یہ فقہی مسائل اور عقائد قدیم طلسماتی قصے کہانیوں سے نکال کر حقائق کی طرف لاتی ہے۔ یہ موت کا مطلب بھی ہم نہیں سمجھے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یا ایک جگہ کہیں اور آیا ہے کہ سورہ رحمان کی آخری آیت جو ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سے پہلے جو آیت ہے نا، اس کا بھی مفہوم یہی نکالتے ہیں۔ یہ انسانی طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں یا ازمز ہوتے ہیں اور انسانیت پر جبر کرتے ہیں، ان کی نفسانیت کو موت کہا گیا ہے۔ سیاق سباق پڑھیں تو چاہے سورہ رحمان ہو، چاہے سورہ نساء ہو، چاہے سورہ قمر ہو، موت کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نے رائج الوقت اپنے ذہنوں میں جذب کر لیا گیا۔ نفسانیت کو موت ہے، ظلم و جبر کی نفسانیت کو موت ہے۔ بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان نے بھارت میں ہونے والی وبائی اموات پر گہرے رنج و غم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ 73 سالہ ماضی کی نسبت پاکستان کی خارجہ پالیسی ریجنل کنیکٹیویٹی کی طرف بہت بہتر ہے۔ یہی مسلم کی تعریف ہے۔ قرآن کی عملی تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کوئی منتشر تعصباتی قوم نہیں جہاں فرق و فرقہ ہو۔ تمام انسانوں کی اجتماعی کیفیت ہے۔ اپنے سے گزشتہ لکل قوم ہاد، ہر قوم میں ہادی آئے ہیں نا، تو ہندوستان کے خطے کو کیوں چھوڑ دیں ہم؟ سب کی تصدیق اور خوبیوں کو تسلیم کرنا ہے۔ اور ہندوستان بھی جو وصف مسلم میں آپ بیان کروں گا یا وصف محمد، اس کو تسلیم کر لے تو ایک کلیکٹیوزم کی کیفیت، جامعیت کی کیفیت بن جائے گی اس ریجنل کنیکٹیویٹی کی طرف، تو یہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جیسے کائنات کا اجتماعی شعور انسان پر تکمیل پا کر
اب ارتقاء انسان کا مرہون منت ہو گیا. اسی طرح قرآنی جامع آفاقی و عالمگیر الفاظ بھی اسم نہیں، انسانی اوصاف ہی ہوتے ہیں. اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے، بہت لمبا مضمون ہے یہ اور تفصیل طلب ہے. اللہ، رسول، جنت، دوزخ، یا آسمان، ارض، سماوات کا لفظ ہے نا، جمع کا صیغہ، اس پر ہم کبھی گفتگو کریں گے. یہ موت و حیات بعد الموت. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمزور انسانیت پر معاشی طاقتور ازمز کا ظلم و جبر اور زیادتی کفر ہے. انسانیت کہاں سے کو کافر ہو گئی؟ اپنی فطرت پر قرآن کریم پوری انسانیت کو بلا شبہ امت واحد کہتا ہے، کان الناس امتا واحدہ. اور مقام آدمیت پر ربنا انکا جامع الناس، تمام انسانوں کو ملانے کی بات کرتا ہے. جیسے مولانا روم نے کہا نا، تو برائے وصل کردہ نامدی، نہ برائے فصل کردہ نامدی. اے انسان، تیرا کام انسانوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. تو لفظ آدم سے مراد انسانیت کے اندر مقام آدمیت میدان عمل میں اپنے فکر و کردار پر ہے. آدم اسم نہیں، شعوری بلند خیالیوں کا وصف ہے. انسانیت کی پہلی پیدائش نہ کسی فرد واحد کی نسل ہے، نہ چمپینزی بندر کی ارتقاء. اب سیاق سباق سے قرآنی حقائق کو لفظ آدم کا مطلب سمجھے نا، کہ اس کرۂ ارض پر جب سے لاتعداد نباتات و حیوانات جوڑوں کی صورت دنیا کے ہر خطے میں معرض وجود میں آئی، جب بدا تھا، تو فطری حقائق کبھی بدلتے نہیں. اسی طرح انسانیت نے بھی جنم لیا. تو ارتقاء انسانی جسم کا نہیں، مہذب زندگی کی طرف اس کے شعور کا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور مہذب زندگی سے مراد دنیا میں سب کی خوبیوں کو تسلیم کرتے ہوئے جامعیت کی ایک کیفیت بن کر انسانی ملاپ اور عالمی امن کا قیام ہے. یعنی جامعیت کا مقصد اپنے سے گزشتہ پہلے گزرے ہوئے ادوار کے تمام کی خوبیوں کو تسلیم جب آپ کریں گے تو ایک جامعیت کی، اور اپنے دور میں رہتے ہوئے بھی سب کی خوبیوں کی تسلیم کر لیں تو ایک جامعیت کی کیفیت پیدا ہوگی نا. اپنے سے گزشتہ جو مطلب قومیتی منتشر تعصباتی زندگیوں میں قید ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں تو ہوگی نا. ان کو تسلیم کرنے سے جامعیت ایک کیفیت بنے گی، تو وہ پھر انسانی شعور پر آ کر ارتقاء پذیر ہوگی. والسلام.